من همزه ونفسه ونفسه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عزیز بھائیوں، ماؤں، بہنوں، معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ شروع ہے. ان میں سے ایک بگاڑ اولاد کی نافرمانی ہے، اور یہ بگاڑ یہاں تک پہنچا ہے کہ کئی علاقوں میں ہندی کا ایک واقعہ سامنے آیا جس میں ایک بدبخت شخص نے اپنی فالج زدہ ماں کو ایک کمرے میں بند کیے رکھا اور اتنا چوڑا کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، مر گئی. منڈی بہاؤدین کا ایک کیس سامنے آیا جس میں ایک بدبخت نے حاجی ہو کر اپنے والد کو قتل کیا. مختلف علاقوں کے کیس، کہیں عید کا خرچہ نہ ملنے پر بچہ باپ کو قتل کرتا ہے، کہیں نشے کے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اور مختلف قسم کی زیادتیاں اور مختلف قسم کا ظلم یہ ان ہستیوں پر ہوتا ہے کہ جن کی اتباع تابعداری کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد فوراً دیا ہے. یہ فیصلہ ہے آپ کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. رب فرماتا ہے نبی یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ. بالوالدین احسانا، اور ساری شریعتوں کے اندر والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. بائبل قدیم اور جدید، تورات، انجیل، زبور، دیگر آسمانی کتابوں میں بھی یہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا بائبل کی آیات میں تو اس کی زندگی میں اللہ برکت دے گا، اس کی عمر اللہ اس میں برکت دے گا، اور اس کے مال میں رب العالمین برکت ڈالے گا. اور یہ میرے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ جو چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، عمر بڑھتی نہیں ہے لیکن اس میں برکت ہوتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، اچھے کام، مال میں برکت، مال اچھی جگہ لگ جاتا ہے، اور اگرچہ تم ہو مصرف اس کا صحیح ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس کی زندگی میں برکت ہو، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھائی کرے. زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوتی تھی، پھر رب العالمین نے ان کو بیٹا دیا یحییٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے بَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، حسن سلوک. اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی ایسے تیز نگاہ سے والدین کو نہیں دیکھا، اوپر نگاہ اٹھا کرنا ایسے. دیکھو ایک تو نظر رحمت سے، شفقت سے دیکھتا ہے نا. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے والد کو نظر رحمت اور شفقت سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبول حج کا اجر دیتا ہے، مقبول حج.
کتنا خرچہ کرے گا، جائے گا، حج قبول ہوا نہیں ہوا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی طرف اگر یہ نظر رحمت اور شفقت سے دیکھتا ہے صرف، اللہ اس کو مقبول حج کا اجر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم خود زیادہ ہی ایسا عمل کریں گے، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اس کے پاس کیا کمی ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ بھلے 100 مرتبہ دیکھو، تو اگر ماں کی طرف دیکھتا ہے اس طرح تو اس کے لیے بھی حکم ہوگا، اس لیے کہ باپ درجہ خدمت اور حسن سلوک کے اعتبار سے ماں سے کم ہے۔ یہ حسن سلوک کی بات ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، صحابی آیا، من کون ہے کہ احب الناس بحسن صحبتی، جس سے میں زیادہ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا والدہ کے ساتھ۔ کہا پھر؟ کہا والدہ، کہا پھر؟ کہا آپ کی امی، والدہ، کہا پھر؟ کہا باپ، چوتھے درجے میں۔ لیکن پھر بھی یہ حسن سلوک کا ایک اور مسئلہ ہے، کیونکہ عورتیں اکثر مظلوم ہوتی ہیں اور ان کو زیادہ سلوک کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت مردوں کے، اس لیے ان کا پہلے ذکر کیا۔ ورنہ کئی معاملات ہیں۔ میں نے ایک بار کچھ ساتھیوں سے پوچھا کہ اگر آپ کے ماں باپ کی لڑائی ہو تو آپ کس کا ساتھ ہو گے؟ اس بورڈ کلاس اس میں بچے نہیں پڑھتی تھی، بچوں نے کہا ماں کا اور بچوں نے کہا باپ کا۔ میں نے کہا باپ کا نہ ماں کا، جو حق پر ہو، جو حق پر ہو ساتھ اس کا دینا ہے تو اور مسئلہ ہے۔ باقی یعنی آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ پہلے ماں، اس کے بعد کریں۔ خدمت کی ضرورت ہے پہلے ماں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، ماں آپ کی ٹھیک ہے، تو آپ اس وقت باپ کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کرو گے۔ یہ موقع کی بات ہوتی ہے۔ صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ آپ فیہما فجاہد، ان کی خدمت کر کے جہاد کا اجر حاصل کرو۔ جاہما رضی اللہ عنہ، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ طبرانی کی روایت ہے، ماں باپ کی خدمت کر فأنت حاج ومعتمر ومجاہد، تجھے اللہ 3 قسم کے اجر سے نوازے گا۔ تو حاجی بھی بن گیا، ماں باپ کی خدمت کر کے حاجی، حج کا اجر ثواب۔ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا جہاں اجر و ثواب ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے بس، یا صبح کی نماز کے بعد بیٹھتا ہے اشراق تک وہاں نماز پڑھ لیتا ہے تو حج کا اجر، یہ اجر اور چیز ہے۔ اگر حج اس پر فرض ہے تو وہ فرض ہے، ادا کر سکتا ہے، پیسے ہیں، پھر بھی نہیں کر رہا، وہ تو انتہائی بہت بڑا مجرم ہے، شدید قسم کا مجرم ہے۔ فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا كَانَ أَوْ نَصْرَانِيًّا، یہودی بن یا نصرانی، اس کے پاس مال ہے اور حج نہیں کرتا، سارے کام کرتا، حج نہیں کرتا۔ یہ اجر اور چیز ہے، اجر اس کو اللہ حج کا دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَأَنْتَ حَاجٌ، اگر تو نے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے تو حاجی بھی ہے، وَمُعْتَمِرٌ، اور عمرہ کرنے والا ہے، تجھے عمرے کا اجر مل رہا ہے، وَمُجَاہِدٌ، اور تجھے جہاد کا اجر مل رہا ہے، جہاد کا اجر۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب پڑھتے ہیں جہاد بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ، جہاد جو ہے یہ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ، یہ ماں باپ کی اجازت سے ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے نفیر عام ہو، یکدم حملہ ہو، اس میں بعض اوقات اجازت کا مسئلہ نہیں ہوتا، بعض اوقات، باقی عام حالات میں ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ نیکی، یہ تمام کاموں میں بہتر ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا بہترین عمل نماز اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا پھر، آپ نے فرمایا بر الوالدین۔ تو اللہ کے حقوق میں نماز اور مخلوق کے حقوق میں، اس میں پھر ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ 3 بار آپ نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من، کون ہے؟ آپ نے اتنے سخت ترین الفاظ اور 3 بار کہے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک یہ اس کو پالے، زندہ ہے، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ جا سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔
ممبر پر ایک بار چڑھتے ہوئے آپ نے ایک سیڑھی پر آمین کہی، دوسری پر کہی، تیسری پر آمین کہی، تو سیڑھی پر چڑھتے وقت آمین آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، آپ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آپ کی آمین ہم نے سنی؟ آپ نے فرمایا جس شخص یہ جبریل آئے اور اس نے بددعا کی اور میں نے اس پر آمین کی، جبریل نے کہا کہ جو شخص رمضان پائے اور عبادت کر کے جنت میں جا سکے ہلاک ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا جبریل نے یا رسول اللہ جب آپ کا نام اگر لیا جائے اور کوئی شخص آپ پر درود نہ پڑے ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ پھر اس فرشتے نے کہا جبریل علیہ السلام نے وہ شخص جس کی زندگی میں ماں باپ دونوں یا ایک زندہ ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت میں جا سکے وہ بھی غارت ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ دیکھو جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا اس کو بددعا دینے والے کون ہیں؟ فرشتے، فرشتوں میں سے تمام فرشتوں میں بہتر روح الامین جبریل، اور اس کی دعا پر آمین کہنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمائیں کتنا بدبخت شخص ہوگا، کتنا بدبخت شخص ہوگا جو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں جائے۔ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس چھوڑ دیا جاتا ہے، وہاں خدمت ہوگی، پیسے نہیں، پیسے ویسے کی بات نہیں ہے، ان کی خدمت ہے۔ سعودیہ کے اندر ایک عدالت میں ایک کیس آیا، ایک سعودی شخص ہے جو بہت بڑا امیر کا خود بھی اور اس کا بیٹا بھی امیر ہے، اس نے کیس داخل کیا عدالت میں اور اس نے یہ درخواست کی کہ میرا بیٹا مہینے میں ایک بار مجھے ملے گا اور اپنے ہاتھ سے 1 دینار سکہ یہ دے گا۔ عجیب کیس تھا۔ جب بیٹے کو بلوایا گیا قاضی نے کہا کہ بیٹے سے کہا یہ کیس ہے؟ اس نے کہا حضرت 1 دینار کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے چاہے، لیکن 1 مہینے میں اور 1 دینار کا عجیب مسئلہ ہے کہ یہ خود بہت بڑا امیر ہے، مجھ سے زیادہ امیر ہے، تو اس میں 1 دینار کی کیا ضرورت ہے؟ قاضی نے اس سے پوچھا جج نے، تو کہنے لگا اس کی وجہ ہے میں صرف پیسوں کا بھوکا نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ 1 مہینے سے کم میں اس بچے کا دیدار کر سکوں، 1 مہینے کم سے کم 1 مہینے جب یہ آئے گا نا اس پر اور یہ لاگو ہو جائے قانون کہ 1 مہینے میں 1 دینار مجھے میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ مس ہوگا، میں اس کا دیدار کر سکوں گا۔ یہ بچے ہیں، یہ ماں باپ ہیں، ماں باپ ترستے ہیں، ادھر انہوں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ، یہ یورپ کا وہ ہے، یہاں نہیں، پاکستان میں کسی اولڈ ہاؤس بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یورپیوں کا، انگریزوں کا ایک غلط طریقہ ہے ماں باپ کی خدمت سے جان چھڑانے کا، وہ ترستے ہیں۔ ایک شخص یورپ کے دورے پر گیا اور اس نے وہاں ایک اولڈ ہاؤس کا مطالعاتی دورہ کیا، وہ لکھتا ہے کہ میں اولڈ ہاؤس کے جس دروازے سے داخل ہوا وہاں میں نے خاتون کو دیکھا، قد عالم آئینہ لگا ہوا ہے اور اس میں وہ اپنے آپ کو بنا ہوا سنگار کر رہی ہے۔ کہتے میں گیا 4 گھنٹے میرا وزٹ تھا، میرے دورہ کرنے کے بعد جب واپس نکلنے لگا 4 گھنٹے کے بعد وہ خاتون اسی طرح کھڑی اور میک اپ کر رہی ہے۔ کہتے میں نے اولڈ ہاؤس کے جو بڑا ہے اس سے پوچھا یہ کون ہے، کیا مسئلہ ہے اس کا، اتنی دیر سے کھڑی ہے؟ اس نے کہا کہ 1 سال کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے، اس کی ملاقات کی، یہ اس کے لیے من اور سوال پہ کہ میرا بیٹا مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے کہ چلو مجھے سے 1 سال کے دوران بیچارے کی کیا حالت ہوگی نا 1 سال کے بعد۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا وما جنت کا ولا ہو، یہ ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر صبح جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، 2 دروازے، اگر ماں باپ دونوں ہیں تو 2 دروازوں سے آدمی جا سکتا ہے خدمت کر کے، اگر ایک ہے تو ایک، اور اگر کوئی ان کی نافرمانی کرتا ہے تو جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا وما جنت کا ولا ہو۔ آپ نے فرمایا 3 آدمی ہیں جنہیں اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا اور لوگوں نے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک المنان بما اعطا، کچھ دے کر احسان کر کے جتلانے والا، دوسرا مدمن الخمر، ہمیشہ نشہ کرنے والا، اور تیسرا العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، تمہیں بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟
کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، وعقوق الوالدین، اور اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی، اس کو ایک ساتھ کیوں لگایا گیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اکیلے اللہ کی پوجا کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اس لیے کہ ایک اللہ ہے، اللہ دو نہیں ہے، عبادت کے لائق اور قابل صرف ایک ذات ہے، اور ماں باپ کی دو نہیں ہوتی، ایک ماں تو ایک باپ، ایک جو ہے بھائی بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، بیویاں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، بچے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اکیلا ایک اللہ ہے، ایک اور اکیلا باپ ہے آپ کا، اکیلا آپ کی ماں ہے، یہ اکیلے ہیں۔ اس اعتبار سے اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی ہے اور ان کو خالق مجازی کہا جاتا ہے، ان کی وجہ سے آپ کو حیات ملی، تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ غلط معاملے میں اسعد رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کی ایمان لانے پر وہ ہو گئی، احتجاج کیا میں بھوک سے مر جاؤں گی لیکن جب تک یہ سعد ایمان چھوڑنے دے، اسلام سے منکر نہ ہو جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، یہ آیت بڑی منت سماجت تھی لیکن والدہ نے بات نہیں مانی۔ 3 دن ہو گئے بھوک ہڑتال کو، تیسرے دن بے ہوش ہوئی، بے ہوش ہونے کے بعد جب موت کے بالکل قریب پہنچی، سعد رضی اللہ عنہ آئے، آپ جان آپ جو بھی کہیں میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ کی یہ خواہش ہو اور آپ کا یہ خیال ہو، یہ سوچ ہو کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گا، تو کہا اللہ کی قسم اگر آپ کے جسم کے اندر 100 روحیں ہوں اور ایک روح نمبر وار نکلتی رہے، میں ایمان نہ چھوڑوں گا، آپ 100 بار مر جاؤ لیکن میں نے اسلام اور ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ تو اگر اچھائی میں صاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھائی کرو۔ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میری والدہ آ رہی تھی میرے پاس مکے سے، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ آ رہی ہے اور وہ مشرکہ ہے، مشرکہ شرک کرنے والی ہے، کیا میں اس سے حسن سلوک کروں، صلہ رحمی؟ آپ نے فرمایا صلی امہ کے، اپنی ماں سے حسن سلوک کرو، اگرچہ وہ شرک کرنے والی ہے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی راتیں یہ ماں باپ نے جاگ کر گزاری ہوں گی، آپ کو پتہ نہیں کتنی بار وہ آپ کے لیے روئے ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا خدمتیں کی ہوں گی آپ کی۔ ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہے تو آپ اتنا ہی یہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایمانیات کا اقرار کرتا ہے اور اصول اسلام کی پابندی کرتا ہے، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور نیکوں کے ساتھ، ما لم یعق والدیہ، جب تک ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اسلام کے بنیادی اصول کے لیے وہی اس کے لیے کافی ہیں، پابندی کرتا ہے فرائض کی، ایمانیات کو سمجھتا ہے، عقیدے کو، یہ جنت میں جائے گا، انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، نیکوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء۔ لیکن ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو یاد رکھو اس کا معنی کہ نہیں جا سکتا، وہ درجہ نہیں مل سکتا۔ صحابی آیا بیعت کی ہجرت کرنے کے لیے، کہا یا رسول اللہ میں ہجرت کے لیے آیا ہوں، بیعت کی ہجرت، اور ہجرت کی بیعت، ہجرت کی بیعت یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کے لیے آیا ہوں، لیکن ماں باپ کو لوٹا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا، کہا پہلے جا ان کو راضی کر، وہ خوش ہو جائیں، وہ ہنسے، تب میرے پاس اس عمل کے لیے آنا۔ تب ابراہیم علیہ السلام ان کے والد مشرک ہیں، حالت شرک اور کفر میں ہیں، لیکن کتنی تڑپ ہے کہ یہ میرا والد مسلمان ہو جائے۔ تو اگر احسان کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، پہلے یہ اس کی تڑپ کہ میرا والد صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ، صحیح سوچ، محمدی سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ اس میں پیدا ہو جائے، توحید اور سنت، قرآن اور حدیث کا عقیدہ، اسلام خالص کا عقیدہ یہ سیکھ جائے، یہ اصل حسن سلوک ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام بار بار یا ابتی لم تعبدون، ابا جان آپ ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جو آپ کو فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ زبردست یا ابتی یا ابتی، ابا جان ابا جان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے رو رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟
آپ نے کہنے لگے کہ میری والدہ ہیں اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتی۔ بہت کوشش کی میں نے، دیکھو یہ پریشان ہے، یہ درد نہیں ہے، درد یہ مسئلہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ درد پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، والد، بیٹا، بھائی وغیرہ وغیرہ یہ غلط راستے پر چل رہا ہے اور یہ سیدھے راستے پر آ جائے، کیونکہ کل اس نے جلنا ہے پھر جہنم میں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہ درد پیدا ہو جائے نا تو یہ ایمان ہے، اس کے لیے بات توڑ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بات توڑ ضائع نہیں کرتا۔ آئے رو رہے ہیں، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس کے والدہ اسلام کو قبول نہیں کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ یہ ایک دم گئے ہاں، دیکھو ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے رسول کی دعا اور قبول نہ ہو، ایک دم گئے وہاں۔ گھر پہنچے تو اندر غسل کی آواز آ رہی نہانے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، کہا کہ غسل کر رہی ہے۔ حیران کیوں ہو گئے؟ دروازہ جب کھولا، کلمہ پڑھا، وہاں ان سے اور بات نہیں کی، دوبارہ واپس آیا جلدی، یہاں آئے تو پھر رو رہے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ ایمان لے آئی۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ آئیے تو خوشی کیا رونا ہے، رونے کی 10 قسمیں ہیں۔ 10 شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 10 قسمیں یہ رونے کا، یہ خوشی کا رونا ہے، خوشی کیا اس ہے نا۔ تو دیکھو یہ ان کی ایک تڑپ تھی، تڑپ یہ ہے کہ میری والدہ مسلمان ہو جائے، یہ اسلام قبول کرے، اور یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ چلو والدہ، والد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جنت کی مٹی لے کر آؤ، تو وہ گئے تو والدہ کے پاؤں کے نیچے سے مٹی لے کر آ گئے۔ کہا کہاں سے لے کر آؤ؟ کہا یہ جنت ماں کے ختم ہو گئے۔ ماں باپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ باہر ہیں، والدہ وفات پا گئی، آئے پتہ چلا، پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میری والدہ اگر بات کر سکتی تو ضرور کچھ صدقہ کرتی، اتفاقاً اچانک ان کو موت آ گئی۔ اچانک موت یہ حادثہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ راحت للمؤمن، یہ مومن کے لیے راحت ہے، اور نقمت للکافر، کافر اور غلط آدمی کے لیے انتقام ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک آدمی پہلے سے جائے کہ اچانک موت آ گئی، اس کو آرام، جانکاری کا عالم، یہ روح نکلنے کا تو بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کو آسانی کی، چلو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ورنہ تو ہر ایک نے ہے نا۔ کہا اس طرح اگر وہ بات کر سکتی تو کچھ صدقہ ضرور کرتی، اب میں کر سکتا ہوں اس کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے میرا محراب باپ سارا کا سارا والدہ کے لیے، والدین دنیا سے چلے گئے نا، اگر کوئی نیکی نہیں کر سکا اب بھی کر سکتا ہے نیکی، وہ بہت زیادہ محتاج ہے۔ ورنہ اگر یہ ہو کہ ہم اپنے والدین کے لیے نیکی نہ کریں، جب ہم جائیں گے نا تو ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا، بچے سارے بعد میں مزے کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ حل بقی من بر ابویہ شیء، صحابی نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا کوئی راستہ رہتا ہے تو خاص خدمت نہیں کر سکا؟ کہا ہاں، ان کے لیے دعا کیا تو عام دعا، وہ وہاں ان کو پہاڑوں جیسا اجر ملتا ہے۔ مردہ جو ہے نا وہ میت جو ہے، جو مردہ جو مر چکا ہے، وہ شخص اس شخص کی مانند ہوتا ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک کو آواز دیتا ہے دوسرے کو، وہ میت اس طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کو دعا دے دی جائے، اس کی طرف سے صدقہ، استغفار وغیرہ وغیرہ، تو وہ پہاڑوں جیسا بڑھ جاتا ہے، وہ پہاڑوں جیسا، تھوڑا عجیب دعا پہاڑوں جیسا پوچھتا ہے وہ، یہ کس کی طرف سے؟ اس کو بتایا جاتا ہے فلاں بیٹے نے، فلاں بیٹی نے، فلاں رشتہ دار نے آپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، ابھی بھی دعا، استغفار، اور ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور وہ رشتے جو ان کے بغیر نہیں ملتے ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور ان کے لیے صدقہ، یہ 5 کام ہیں۔ یہ کام کرو گے ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ یاد رکھو، حارثہ بن نعمان، تلاوت کی آواز آ رہی آسمانوں کے اوپر، میرا نبی یہ کون؟ یہ تو حارثہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نیکی ہے، بار رب والی، یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، بار رب کی ماں کے ساتھ بہت بڑا نیکی کرنے والا۔
یہ نیکیاں جو کرتا ہے نا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی مشکلات سے بچاتا ہے، ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اور یقیناً آپ آزما کرتے ہوئے بہت سارے واقعات اس میں ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے تنخواہ لا کر اپنے والد کے ہاتھ میں رکھی، والد نے دعا کی اے اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ تنخواہ تو پھر اس کو دینی تھی، لیکن اس نے حسن سلوک کی وجہ سے گیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، لوگ آ گئے، حالانکہ وہ حجاز کے علاقے سعودیہ کے علاقوں میں جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، ساری جو گاڑی ہے بالکل چپک روپڑی ہے، ٹوٹی پوٹی ہے، درسی ہوئی، اندر یہ نوجوان زندہ ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، لوگوں نے نکالا، پھنسا ہوا نے نکالا، بالکل خراش تک نہیں آئی، حیران، یہ خود بھی حیران ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ والد نے جب اس کو یہ دعا کی کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔